رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات اور حقوق ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کو ضبط کرنا، علماء نے اس کو 6 عنوانات میں منحصر کیا ہے۔ ہم ان کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یوں ذکر کریں گے۔ پہلا عنوان کیا ہے کہ ایمان اور تصدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عقیدہ رسالت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی فرمائی وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی اور آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اس بات کا عقیدہ، کیونکہ جتنے لوگوں نے بھی، جتنے کذاب نبی آئے، جتنے جھوٹ دعوے دار نبی آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، قتل کر دیا گیا۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، قتل کر دیا گیا۔ لیحہ اور سجاح نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت نے اس کا مقابلہ کیا۔ بالآخر وہ توبہ طیب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ان کی وفات بھی اسلام پر ہوئی۔ مختار ثقفی نے دور تابعین میں نبوت کا دعویٰ کیا، علماء امت نے اس کا بھی مقابلہ کر کے اس کو واصل جہنم کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر برطانوی استعمار نے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مہدی کہا، مسیح کہا، مثل مسیح کہا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو نبی تک تسلیم کر لیا، علماء امت نے اس کا مقابلہ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ علماء کی قربانیاں رنگ لے آئی، اس امت کے لوگوں کی قربانیاں رنگ لے آئی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو عین مملکت خدا داد میں ان کو لکھا گیا علماء۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اس بات کا بھی ہم عقیدہ رکھیں کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ اگر ان سے گناہ ہو تو پھر وہ لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اللہ